بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں بات کروں گا ایک اہم علامت کی جس کے ساتھ اکثر پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں۔ یہ جو علامت ہے اس کو ہم ٹینائٹس کہتے ہیں۔ ٹینائٹس کیا ہوتا ہے؟ ٹینائٹس یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے کانوں میں کچھ ناچاہی آوازیں، جن کو وہ نہیں سننا چاہتا، اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ گھنٹی کی آواز یا سیٹی کی آوازیں۔ کچھ لوگوں کو سنسناہٹ یا بھنبھناہٹ جیسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو آوازیں ہوتی ہیں ان کی کوئی سورس نہیں ہوتی، یعنی کوئی ایسا باہر کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو اپنے کانوں میں یہ سیٹی یا گھنٹی جیسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹینائٹس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ٹینائٹس اکثر جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں ان کو جب سماعت کی کمی آنا شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ آوازیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ زیادہ دیر اونچے شور میں رہنے کے عادی ہوں، ان کو نسبتاً جلدی زندگی میں یہ آوازیں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نوجوان بہت اونچی آواز میں ہیڈ فون سنتے ہیں، ان میں بھی نسبتاً جلدی یہ والا عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے اگر کان کی کوئی انفیکشن ہو اس میں یہ علامت آ سکتی ہے، کان میں زیادہ ویکس اکٹھی ہو جائے اس میں آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ اعصابی وجوہات بھی ہوتی ہیں جو کہ ہوتی بہت کم لوگوں میں ہیں، لیکن پھر وہ بھی وجہ بن سکتی ہیں، جیسے کچھ مخصوص قسم کے فالج کے اٹیکس ہوتے ہیں جو کہ برین سٹیم کو افیکٹ کرتے ہیں، ان میں بھی یہ علامت آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ملٹیپل سکلیروسس نامی بیماری میں بھی یہ علامت آ سکتی ہے۔ تو خاص طور پر اگر یہ جو ٹینائٹس ہے یہ اگر صرف ایک کان میں ہو رہا ہو تو ہم نیورولوجسٹ کو بھی اکثر چیک کرواتے ہیں۔ ENT ڈاکٹر کو تو لازمی چیک کروانا ہی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے اسی کے پاس جاتے ہیں، آڈیو میٹری اور باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر دیکھا جاتا ہے چیزوں کو۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے پرابلمس کارڈیو واسکولر یعنی ہمارے دل کی صحت سے متعلق بھی ایسے پرابلمس ہو سکتے ہیں جس سے ٹینائٹس ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کیروٹڈ آرٹری جو ہماری نیک میں آرٹری جا رہی ہے، اس کی جب سٹینوسس ہو جاتی ہے، یہ تنگ ہو جاتی ہے، اس میں یہ پرابلمز آ سکتے ہیں۔ AV میل فارمیشنز کے اندر یہ ٹینائٹس کا پرابلم آ سکتا ہے۔ اور یہ جو دل کے مسائل کی وجہ سے ٹینائٹس کا پرابلم آتا ہے، اس میں خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ پلسٹائل ٹینائٹس ہوتا ہے، یعنی جب دل کی دھڑکن آپ سنائی دیتی ہے، آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں دل کی دھڑکن کو، اسی وقت ٹینائٹس آپ کو سنائی دیتا ہے۔ تو اگر کسی میں پلسٹائل ٹینائٹس آ رہا ہو، یعنی دل کی دھڑکن کے ساتھ ٹینائٹس لنک کر رہا ہو، تو اس میں بھی ہم پھر کارڈیو واسکولر بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوائیاں ایسی ہیں، کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں جو کہ یہ ٹینائٹس پیدا کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسپرین نامی دوائی جو کہ کامنلی ہم ایسپرین یوز کرتے ہیں، اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کینسر کی کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں کیمو تھراپی کی، جس میں ٹینائٹس کا آ سکتا ہے۔ عموماً اگر دوائیوں سے آئے تو یہ پرابلم جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا اور جلدی بہتری آ جاتی ہے۔ اور کچھ بلڈ پریشر کی دوائیاں بھی ہیں، وہ بھی ٹینائٹس کر سکتی ہیں۔ تو یہ بیسک اس کی وجوہات ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سائیکائٹرسٹ کی کیا اس میں امپورٹنٹ وجہ ہے؟ 20 سے 30% لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی جسمانی وجہ نہیں ملتی، اور اس کے باوجود ان کو ٹینائٹس ہو رہا ہوتا ہے اور بڑی شدت سے ان کی زندگی کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں، عموماً یہ پیشنٹ نسبتاً نوجوان ہوتے ہیں، اور عموماً ان کو کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ موسٹ کامنلی کون کون سے پرابلمز ہم دیکھتے ہیں؟ انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس کے ڈس آرڈرز، سومیٹوفارم ڈس آرڈرز، اس طرح کے اور ڈس آرڈرز جس میں بنیادی طور پر سٹریس اور انزائٹی کی وجہ سے دماغ ہائپر الرٹ ہوا ہوتا ہے، اور وہ ان آوازوں کو جو بیک گراؤنڈ کی تھوڑی تھوڑی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو فلٹر نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کی وجہ سے یہ ٹینائٹس سنائی دینا شروع ہو جاتا ہے بندے کو۔ اور اکثر جو سب سے زیادہ پیشنٹ ٹینائٹس کے پریشان ہوتے ہیں وہ یہی سائیکولوجیکل پرابلم کے ساتھ جو ہوتے ہیں، زیادہ پریشانی ہوتی ہے ان کو، اور وہ پھر جب ہمارے پاس آتے ہیں ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ ایون ENT ڈاکٹرز بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جو پیشنٹس جن کو قوت سماعت
کم ہونے کی وجہ سے ٹینائٹس ہوتا ہے، ان میں سے بھی 5% کے قریب لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر یہ پرابلم آ رہے ہوتے ہیں ذہنی صحت کے مسائل کے، اور عموماً وہی پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ ای این ٹی ڈاکٹرز بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں پہ سب سے زیادہ ٹینائٹس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو مینیج کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے، تو وہ اکثر ای این ٹی ڈاکٹرز بھی پھر ایسے پیشنٹس کو ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ پیشنٹس ہیں جن کو ٹینائٹس ہو ہی نفسیاتی وجوہات کی بنیاد پہ رہا ہے، تو ان کا تو ٹریٹمنٹ ظاہر ہے سائیکائٹرسٹ کو کرنا چاہیے، لیکن جن پیشنٹس کو اور وجوہات سے بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ سائیکولوجیکل ڈسٹریس بہت زیادہ ہے، ان کی نیند کے مسائل آ گئے ہیں، ذہنی صحت کے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ بھی کافی تعداد ہوتی ہے اور ان کا بھی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے سائیکائٹرسٹ کو ریفر کیا جاتا ہے۔ تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ کو ٹینائٹس ہو تو آپ اپنے ای این ٹی اسپیشلسٹ کو ضرور چیک کرائیں، اور باقی بھی ڈاکٹرز کو اگر لگے تو ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر آپ کو ریفر کرے گا، آپ کو چیک کروانا چاہیے، چاہے وہ نیورولوجسٹ ہو یا کارڈیولوجسٹ ہو۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ انزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہیں اور آپ کو یہ پرابلم ہوا ہے ساتھ، تو اپنے سائیکائٹرسٹ کو لازمی دکھائیں، کیونکہ وہ پھر یہ ہے کہ اگر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو تو اس میں خاطر خواہ جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو کا مقصد تھا۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنے کومنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا، اور اگر کسی خاص ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔